بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ برحمۃ الاسطار کاشف الاسرار رب الارباب والصلاة والسلام علی محمد نور الانوار سید الابرار محبوب رب الغفار وعلى آلہ الطیبین والطاہرین واصحابہ المقربین المعظمین واولیائہ المحققین الکاملین وامتہ مرحومین اجمعین سلم وعظم الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی عز و جل فی محکم کتابہ المبین القرآن الحکیم یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدعنا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین ولقد كتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ سلام بحضور خیر الانام۔ اندیشہ توصیف شہنشاہ امم ہے، اندیشہ توصیف شہنشاہ امم ہے، زانوں پہ سر فکر ہے، سجدے میں قلم ہے، یہ راہ ہے باریک کہ لغزش میں قدم ہے، خامے سے نہ کچھ طبع خدا داد سے ہوگا، یہ مرحلہ طے آپ کی امداد سے ہوگا۔ سورہ انبیاء کی 4 آیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا اور آپ نے ان کی تلاوت کی سماعت کا شرف حاصل کیا۔ آیات کے نشان ہیں 104، 105، 106 اور 107۔ 107ویں آیت بڑی معروف ہے، خاص طور پر میلاد کے شرکاء سب جانتے ہیں، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ جانتے تو سب ہیں، مانتے بھی سب ہیں، لیکن جاننا ایک ہے، ماننا ایک ہے اور دل سے قبول کرنا اور۔ میں جب اس کی تفسیر آپ کے سامنے بقدر استطاعت، بقدر ظرف، جتنا رب نے مقدور کیا آپ کے سامنے کھولوں گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پروردگار کا یہ چھوٹا سا جملہ کتنا معنی ہے۔ لیکن اس جملے سے پہنچنے سے پہلے میں 104 آیت سے تلاوت کا آغاز جو کیا ہے اس کا ترجمہ سماعت کر لیں اور پھر میں موضوع باندھوں گا۔ میری تقریر صرف علمی ہوتی ہے اور قرآنی ہوتی ہے، بیچ میں آپ لوگوں کے ذوق کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ اشعار یا کچھ کافی کے کوئی دوڑے وغیرہ آ گئے تو آ گئے، ورنہ قرآن سے میں ہٹتا نہیں، یہ میری فطرت ہے۔ یوما، اس دن، نطوی السماء، ہم تہ کر دیں گے آسمان۔ قیامت کے دن آسمان کو لپیٹ دیں گے، کطی السجل للکتب، جس طرح کتابوں کے طمار لپیٹے جاتے ہیں، جس طرح کتابوں کے دفتر سمیٹے جاتے ہیں، جس طرح شاہی فرمان لکھے ہوئے لپیٹ دیے جاتے ہیں، ان آسمانوں کو لپیٹ دے گے۔ کما بدعنا اول خلق نعیدہ، جس طرح کائنات کی ابداع کی تھی ویسے ہی اسے دہرائیں گے۔ یہ قرآن کے 1000 قوانین میں سے ایک قانون ہے جسے قانون ابداع اور قانون اعادہ کہتے ہیں۔ اعادہ کہتے ہیں دہرانے کو، ابداع کہتے ہیں کچھ نہ ہو، نمونہ نہ ہو، بنا دیا جائے، اور اعادہ ہے کہ اسی نمونے سے دہراتے جائیں اس خلقت۔ یہ قانون ہے قرآن کا، یہ قانون میری اس تقریر کی بنیاد ہے، قانون ابداع اور قانون اعادہ۔ 2 منٹ صرف اس قانون کے اوپر بات کر لو تاکہ پھر تقریر کا موضوع بن جائے۔ قانون ابداع، کما بدعنا اول خلق نعیدہ، جس طرح ہم نے تخلیق کی ابداع کی اسی طرح نعیدہ اس کا اعادہ کریں گے۔ ابداع کچھ نہ ہو بنا دے، پھر اس کی سنت ہے کہ جو بنا دے اسی سے اس چیز کو چلاتا رہے۔ کیسے؟ آدم علیہ السلام عالم بشریت کا پہلا بشر،
آدم سے پہلے عالم جسمان میں کوئی انسان نہیں، کوئی نمونہ نہیں، لیکن پروردگار بغیر نمونے کے بناتا ہے۔ آدم سے پہلے کوئی مثال نہیں انسان کی، آدم کو بنایا، یہ ہے قانون ابتداء۔ اور پھر آدم سے اس کی زوجہ حوا کو پیدا کیا، اور آدم اور حوا سے نسل انسانی کو اعادہ کرتا گیا، دہراتا گیا، یہاں تک کہ آج ہم جنگ کے اندر بیٹھے ہیں۔ آدم ابدا، ہم اعادہ، یعنی جس چیز کو تخلیق کیا اس چیز کے ذریعے ہی خلقت کو دہراتا گیا۔ یہ بس ذہن میں ایک جملہ رکھ لیں تاکہ یہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین آپ کو آج سمجھ آئے، کیونکہ ذرا کلام جو ہے وہ عمومی سطح سے تھوڑا سا بلند ہے، تو اس لیے یہ قانون آپ کے گوش گزار کرنا ضروری تھا۔ یوم نطوی السماء کتئی سجل الکتب کما بدانا اول خلق نعیدہ، جس طرح ہم نے ابداع کی تھی، تخلیق کی، ویسے اس کو دہرائیں گے اور پورے آسمانوں کو لپیٹ دیں گے، اس بساط کائنات کو سمیٹ دیں گے۔ وعدن علینا، یہ وعدہ ہم نے اپنے آپ سے کر رکھا ہے۔ انا کنا فاعلین، اور ہم یہ کر کے رہیں گے۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّکْرِ، اور ہم نے انجیل، تورات، زبور، اپنی تمام کتابوں میں یہ ذکر کر دیا تھا ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ ہماری زمین کے وارث صرف نیک لوگ ہوں گے، صرف صالح لوگ ہوں گے ہماری زمین کے وارث۔ ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، اور اس میں ہم نے تبلیغ کر رکھی ہے عبادت گزاروں کو، اطاعت گزاروں کے لیے ایک پیغام ہم نے پہنچا دیا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ نہیں بھیجا آپ کو مگر بنا کے تمام جہانوں کے لیے رحمت۔ یہ ہے ترجمہ پورا قرآن، شروع سے لے کر آخر تک۔ پورے قرآن کا مقصد کیا ہے، قرآن کا پیغام کیا ہے؟ پورا کا پورا قرآن آپ پڑھ لیجئے، سورہ فاتحہ سے سورہ ناس تک پورا قرآن پروردگار کا تعارف کرواتا ہے مخلوق کو، کہ یہ مخلوق جس کو خالق مانتی ہے اس کو پہچانے۔ یہ ہے قرآن کی 6666 آیات کا مقصد۔ مختلف زاویوں سے خالقیت کا تصور، خالق کون ہے، ہمارا مالک کون ہے، پروردگار کون ہے، اس کی طاقت کیا ہے، یہ پورے قرآن کے صفحات پر یہی تصور بکھرا ہے۔ معرفت پروردگار قرآن کی بنیاد ہے۔ اب اپنا تعارف کروایا، اور کیا عجیب انداز سے تعارف کروایا۔ قل، حبیب آپ کہیں، اب بات توحید کی ہے، بات معرفت توحید کی ہے، تو اگر معرفت توحید میں بھی وسیلے کی ضرورت ہے تو پھر پورے دین کی تو بات ہی کیا کریں۔ اپنا تعارف کرایا کہ میں ایک ہوں، قل، حبیب تو کہہ، هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ یعنی احدیت بھی سمجھ نہیں آئے گی جب تک وسیلہ مصطفیٰ نہ ہو۔ اب اپنا تعارف کروایا پروردگار نے اپنی ذات کا، اور فرمایا قل لمن ما فی السماوات والارض، اے حبیب ان سے پوچھئے آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے۔ لیکن کافروں کو کیا پتہ، کفر تو عدم معرفت پر دلیل ہے نا۔ کافر کو کیا پتہ یہ کس کا ہے سب کچھ، وہ تو اللہ کو نہیں مانتا۔ قل لمن ما فی السماوات والارض، اے حبیب پوچھئے آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے۔ قل اللہ، خود ہی بتا دیجئے اللہ کا۔ ذرا تیور دیکھیے آئے، قل اللہ، سب اللہ کا ہے۔ کتبہ علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنے نفس پر رحمت کو لازم کر لیا۔ اللہ اور رحمت ایک چیز کے دو نام ہیں۔ نفس پروردگار نفس رحمت ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ رحمت کے علاوہ کچھ اور ہو۔ اس لیے جب قرآن کو شروع کیا تو کن اسماء سے اپنا ذکر کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروردگار کی ہر صفت کے لیے ایک اسم ہے، لیکن رحمت کی صفت واحد ہے جس کے دو اسم ہیں، رحمان اور رحیم۔ معمولی سا فرق ہے دونوں میں۔ رحمان کا کام دینا، رحیم کا کام دینا، لیکن رحیم آنکھیں کھول کر دے، رحمان آنکھوں پر پٹی باندھ کر دے۔
آپ کو سمجھانے کے لیے بات کی، لغت میں یہ معنی نہیں ہے۔ رحمان وہ جو جب دینے پر آئے نہ دیکھے اپنے کو دے رہا ہوں یا غیر کو، جس کو دے رہا ہوں وہ اہل ہے یا نہیں۔ رحیم جو جائزہ لے، جس کو دینا ہے اس کا ظرف دیکھے کہ کیا یہ اس قابل ہے کہ یہ وصول کرے، وہ ہے رحیم۔ رحمان جو ہر کسی کو عطا کرے۔ تو اب رب کا نفس، رب کی ذات رحمت، آپ کو توجہ سے تھوڑی دیر تقریر سننی پڑے گی کیونکہ علمی بنیاد ہے اور نئی بنا رہا ہوں، تو 10-15 منٹ کے لیے آپ کی سماعتوں کو تھوڑا سا توجہ دینی پڑے گی اور شعور کو بھی کھولنا پڑے گا۔ اللہ کا نفس رحمت، رحمت کے دو نام رحمان اور رحیم۔ قرآن کا آغاز کیا دونوں ناموں سے کہ لوگوں کو پتہ لگ جائے مسلمانوں کو کہ پروردگار کی ذات ماں سوائے رحمت کے اور کچھ نہیں۔ چنانچہ اگر رب کی معرفت چاہیے تو رب کی رحمت کو پہچان، جس دن رب کی رحمت کو پہچان گئے رب کی ذات کو پہچان جاؤ گے۔ تو پروردگار اپنی ذات تک ہمیں ایکسیس تو دے، اپنی ذات تک پہنچ دے تاکہ وہاں پر آ کے تیری رحمت کا جائزہ لے، کیونکہ رحمت خاطبہ علی نفسہ الرحمہ، کیونکہ رحمت تو نفس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ تو رحمت کو تب تک دیکھ نہ پائیں جب تک پروردگار کے حضور پیش نہ ہوئیں۔ اب دو ہی طریقے ہیں، یا خود آ جائے یا ہمیں بلا لے۔ بتعارف ہے نا، پہلا درجہ ہے معرفت کا قرآن کے، میں آج صرف 3 درجات پر بات کروں گا، درجات بہت زیادہ ہیں قرآن کے معرفت کے، صرف 3 پر بات کر رہا ہوں۔ اچھا پروردگار تیرا نفس رحمت ہے، تیری رحمت کو سمجھنا چاہتا ہوں، یا خود آ جا یا مجھے بلا لے۔ اگر خود آ جائے تو وہ نہ رہے، اور اگر مجھے بلا لے تو میں نہ رہوں۔ اگر وہ آ جائے عالم جسم میں تو جسم ہو جائے، جو جسم ہو جائے وہ حرکت کرے، جو حرکت کرے اس میں تعین ہے، جس میں تعین ہے اس پہ حد ہے، جس پر حد ہے وہ اللہ نہیں ہو سکتا، تو وہ تو آئے گا نہیں۔ تو پھر مجھے بلا لے، تجھے بلا لوں تو صاحب معراج ہو جائے گا، رسالت گئی۔ میں آ جاؤں تو توحید گئی، تو آ جائے تو رسالت گئی۔ لا تدرکہ الابصار، تیری آنکھیں مجھ تک نہیں پہنچ سکتی۔ تو پروردگار جب پہنچ ہی نہیں سکتی تیری رحمت تک آنکھیں، تو تیری ذات کو کیسے سمجھیں؟ فرمایا 2 اور درجات دے رہے ہیں، ان کے ذریعے سمجھیں۔ چلو رحمت تک تو تم نہ پہنچے، تمہاری آنکھوں میں وہ سکت نہ تھی، میں تمہارے پاس نہ آیا، تمہیں اپنے پاس نہ بلایا، میرے پاس آتے میری ذات کا مشاہدہ کرتے تو میری رحمت کو سمجھتے، تو پہلے معرفت کے درجے سے تم فارغ ہو۔ پھر 2 درجے اور بیان کیے، اقرا بسمی ربک الذی خلق، پہلی وحی ابتدائی وحی ہے، قانون ابدا کے تحت پہلی وحی ہے اقرا، پھر مصطفیٰ۔ وہ دیکھیے قرآن شروع ہو رہا ہے، قرآن کا پہلا لفظ کیا ہے جو نازل ہوا؟ اقرا۔ ترجمہ کیا بنے گا؟ تو پڑھ۔ اللہ کا ذکر تو 5ویں مقام پر آئے گا نا، تو کا ذکر تو پہلے مقام پر آئے گا۔ کیوں بھائی؟ واحد حاضر کا صیغہ ہے نا، اقرا، تو پڑھ۔ بسمی نام سے، ربک اپنے رب کے، اللہ زی جو خلق تخلیق کرتا۔ اب 2 درجے اور آ گئے کہ رب کی رحمت کو نہ سمجھے تم کیونکہ تمہاری رسائی پروردگار کی ذات تک نہ تھی۔ اچھا رب کی رحمت کو نہ سمجھ پاؤ، رب کی خالقیت کو تو سمجھو۔ یہ پوری مخلوق، یہ کہکشائیں، یہ چاند ستارے، یہ سب اللہ کی رحمت پر بھی تو دلیل ہے۔ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَاتٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ، ہر چیز دلالت ہے کہ اس کا بنانے والا کوئی خالق موجود ہے۔ اور قرآن نے پروردگار کی خالقیت کا بڑا شور مچایا، إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، آسمان کی اور زمین کی خلقت میں اور دن اور رات کے آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ہماری خلقت کو دیکھو، میں پہچان، اور تعریف فرمائی ان کی جو رب کی خلقت میں غور کرتے ہیں۔ اور کیا آیت ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ما خلقت ھذا باطلا۔
سبحانک فقنا عذاب النار۔ اور کیا لوگ ہیں یہ، پروردگار فرماتا ہے کیا لوگ ہیں یہ کہ اٹھتے بیٹھتے قیام کرتے رکوع کرتے لیٹتے ہمارا ذکر کرتے ہیں، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمان اور زمین کی خلقت میں فکر کرتے ہیں۔ اور جب فکر کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ نے تو نے اس کسی چیز کو باطل نہ بنایا۔ لیکن ذرا توجہ سے ایک منٹ، ربنا ما خلقت ھذا، فکر کی آسمان اور زمین کی خلقت میں، اور ھذا ہے مقرب محسوس کا صیغہ، جس کو چھو سکوں جو میری پہنچ میں ہو۔ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، آسمان اور زمین کی خلقت میں جب تفکر کیا، ما خلقتا ھذا، تو آسمان اور زمین ان کی ہتھیلی پر آ گئے۔ بھائی توجہ فرمائیے، لطائف قرآن ہے۔ بھائی قرآن سے زیادہ اب میرے پاس کچھ کلام ہے نہیں جس کو پیش کر سکوں، اللہ نے اتارا نہیں اس سے بہتر۔ ما خلقتا ھذا، پروردگار یہ آسمان و زمین جو اس طرح ہیں، میرے جس طرح ہتھیلی پر پڑی ہوئی چیز چھو لوں، آسمان و زمین صاحبان تفکر کے لیے، صاحبان ذکر کے لیے یوں ہو جاتے ہیں۔ پروردگار تو نے کچھ باطل نہ بنایا۔ اس کی تخلیق کو دیکھو، اس کی معرفت حاصل کرو۔ رحمت تک تمہاری پہنچ نہ تھی، اس کی رحمت کو تم سمجھ نہ پاؤ گے۔ اچھا تخلیق تو دیکھتے ہو نا، تو تخلیق سے سمجھ جاؤ۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، فرمایا کوئی ہے ہم جیسا خالق؟ واہ پروردگار واہ، واقعی تو جیسا خالق کوئی نہیں، ہم تو سب مجازی خالق ہیں۔ بھئی کیا خالق ہے؟ توجہ فرمائیے گا، رب کی صفت تخلیق کو، اور یہ میں بزرگوں کی نظر کروں گا بات، جب بھی آپ کچھ تخلیق کرنے لگیں، جب کچھ بنانے لگیں، تو دو امور کے جواب آپ کو دینے پڑتے ہیں کچھ کرنے سے پہلے۔ ایک یہ کہ چیز جو بنانی ہے اس کی کوالٹی کیا ہوگی، اس کا رنگ کیا ہوگا، اس کا معیار کیا ہوگا، اور دوسرا اس کی جسامت کیا ہوگی۔ فرض کیا ہم نے یہ سوچا کہ ہم بچوں کے لیے پین بناتے ہیں۔ عام مثال، میں ممبر سے بیٹھ کر آوازیں دینے کا قائل نہیں ہوں، میں مثالیں بھی بالکل آپ کی زندگی کے بیچ میں سے دوں گا تاکہ یہ تقریر آپ کے دلوں میں اترتی ہے اور مصطفیٰ کا مقام آپ کی نظروں میں ابھرتا جائے۔ کیا خالق ہے؟ فتبارک اللہ احسن الخالقین، ہم جیسا کوئی خالق نہیں، کوئی ہے تو سامنے۔ ہم نے سوچا بچوں کے لیے پینسل بنانی ہے، تو ہم نے ایک مشین لے لی جو پینسلوں کو پینوں کو بناتی ہے۔ اب پہلا فیصلہ یہ ہے کہ پین کس کوالٹی کا ہو، پلاسٹک کا ہو، لکڑی کا ہو، لوہے کا ہو، کس چیز کا ہو۔ پلاسٹک معیاری ہو یا گھٹیا پلاسٹک ہو، غریب کے بچے کو بیچنا ہے یا امیر کے بچے کو۔ اچھا تو فیصلہ کر لیا کہ ہم درمیان والی کلاس کے بچوں کو پین بیچیں گے۔ اب دوسرا سوال یہ آیا کہ چلو قیمت تو معین ہو گئی، پین کا رنگ کیا ہو؟ سوچا کہ کالے رنگ کے پین بنائیں۔ اچھا اب تیسرا سوال کہ سائز کیا ہو پین کا؟ سوچا 5 انچ کا پین بنائیں کہ جو 8ویں سے لے کر 10ویں تک کے بچے ہیں ان کے لیے قلم بنائیں گے، معیاری قلم ہوگا، قیمت بہت زیادہ نہیں ہوگی، کالے رنگ کا ہوگا، اور اس کی لمبائی 5 ساڑھے 5 انچ ہوگی، چوڑائی اس کی 1.5 سے 2 انچ ہوگی۔ اب ہم نے اس کے لیے ایک سانچہ بنایا۔ دو چیزیں تخلیق میں سب سے اہم ہیں، ایک سامان، ایک سانچہ، مٹیریل، مولڈ۔ سب جانتے ہیں اس کے بغیر تخلیق نہیں ہوتی۔ مٹیریل لے آئے، ڈائی لی کالے رنگ کی، پلاسٹک لیا درمیانے درجے کا، اور پین کو جب پلاسٹک کو اور چیزوں کو سانچے میں جوڑ دیا تو 5 ساڑھے 5 انچ کا پین اور 2 انچ موٹا پین بن گیا۔ اب 1 نہیں، 2 نہیں، 10 نہیں، 100 نہیں، لاکھ نہیں، آپ کروڑ پین بنانا چاہیں تو اس مٹیریل سے کالے رنگ کے 5.5 انچ لمبے 2 انچ موٹے پین نکلتے رہے۔ اب آپ بناتے رہے۔ تھوڑے دنوں بعد بچوں نے کہا کہ بھائی یہ کس طرح کے پین بنانے والے ہیں، ایک ہی رنگ کے پین دیے جا رہے ہیں، کوئی رنگ بدلیے، کوئی سفید رنگ کا، کوئی زرد رنگ کا، کوئی بھورے رنگ کا، بور ہو گئے کالے رنگ کے قلم سے لکھتے لکھتے۔ اور یہ کیا بکواس ہے، ایک ہی موٹائی ہے اور ایک ہی لمبائی ہے 5.5 انچ۔ کچھ بچوں کے ہاتھ چھوٹے ہیں، کس کے لمبے ہیں، تو اس طرح کیجئے کچھ پین 6 انچ کے بنا دیجئے، کچھ 5 انچ کے بنا دیجئے اور کچھ 5.5 انچ کے۔ اب 2 مطالبے ہوئے، رنگ تبدیل کرو، دوسرا اس کا سائز تبدیل کرو۔
اب کالے رنگ کی ڈائی سے سفید رنگ کا پین تو نہیں بنے گا، اب سامان تبدیل کرو، اب سفید رنگ کی ڈائی لائیے، اچھا بھورے رنگ کا پین بنانا ہے تو بھورے رنگ کی ڈائی لائیے۔ اور کچھ امیروں کے بچوں نے کہا کہ بھائی کچھ اعلیٰ کوالٹی کے پین بھی بناؤ، یہ سارے تم نے مڈل کلاس کے پین بنا دیے، ہم امیروں کے بچے بھی پڑھتے ہیں اسکول میں، اور اب آپ نے اگر اچھی کوالٹی کے پلاسٹک کا پین بنانا ہے تو وہ جو پلاسٹک آپ نے لے رکھا ہے اس سے نہیں بنے گا، اور جب آپ سائز تبدیل کریں گے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ مٹیریل 5.5 انچ کے سانچے میں ڈالیں اور پین کبھی 6 انچ کا بنے اور کبھی 5 انچ کا۔ رنگ تبدیل کرو گے، سامان تبدیل کرو گے، کوالٹی تبدیل کرو گے، پین کی سامان تبدیل کرو گے، اس کا سائز لمبا چھوٹا تبدیل کرو گے، سانچہ تبدیل کرو گے، موٹائی پین کی چھوٹی کرو گے، بڑی کرو گے، سانچہ تبدیل کرو گے۔ یہ خالق ہو تم اور وہ ایک سامان، ایک سانچہ، ایک آدم، ایک حوا، کبھی کالے پیدا کرے، کبھی گورے پیدا کرے، کبھی موٹے پیدا کرے، کبھی پتلے پیدا کرے، کبھی لمبے پیدا کرے، کبھی چھوٹے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ ارے کوئی ہے ہمارے جیسا خالق کہ نہ سامان بدلے نہ سانچہ بدلے؟ قارون اعادے پر اختیار دیکھیے پروردگار کو، نہ سامان بدلا نہ سانچہ بدلا، اسی سے لمبے چھوٹے کالے گورے بھورے سب پیدا کر دیا۔ تو اس کی خالقیت کو سمجھو۔ اچھا پروردگار تیری رحمت تک ہماری رسائی نہ تھی، تیری رحمت کو نہ سمجھ سکے، معذرت، لیکن تیری خالقیت کو سمجھتے ہیں۔ لیکن کریں کیا کہ اس عالمی اسباب میں کہیں بھی تو خالق نظر نہیں آئے۔ بھئی آپ کو شاید نظر آیا ہو، ہمیں تو کہیں نظر نہیں آیا۔ ہم تو اس کی تلاش میں 3200 میل دور خانہ کعبہ چلے گئے، وہاں پہ دروازہ بھی اس کے گھر کا کھلوایا تو اندر خالی پڑا تھا، ہمیں تو کہیں نہ ملا۔ ہمیں مخلوق تو نظر آئی مگر مخلوق کا خالق نظر نہ آیا، اور جو مخلوق دنیا میں پائی گئی اس کا خالق بھی ہمیں مادی ہی ملا۔ بھئی ہم خود مخلوق ہیں۔ بھئی میری اپنی ذات رب کے وجود کی سب سے بڑی دلیل ہے، میری ہستی خود شاہد ہے وجود ذات باری کی۔ دیکھیں کیا شعر ہے، میری ہستی خود شاہد ہے وجود ذات باری کی، دلیل ایسی ہے جو عمر بھر رد ہو نہیں سکتی۔ تو اب میں بھی مخلوق ہوں، اب میرے خالق کون؟ وہ ہم نے تو نہیں دیکھا، ہم نے تو ماں باپ دیکھا، اور قرآن نے بھی کہہ دیا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج فجعلناه سميعا بصيرا۔ انسان تو نہیں تھا، ہم نے تجھے تخلیق کیا ماں اور باپ، ہم نے تمہیں آب مخلوط سے تخلیق کیا، دو نطفوں سے ملا کر بنایا، ایک ماں ایک باپ۔ تو ہمیں تو جب بھی کوئی مخلوق نظر آئی اس کا خالق بھی مٹی کا نظر آیا، ہمیں تو وہ خالق غیر مادی کہیں نظر نہ آیا۔ بھئی میں آپ سے کہوں کہ یہ کرسی جس پر میں بیٹھا ہوں اس کا بنانے والا کوئی نہیں، آپ ہنسیں گے کیا بے وقوفوں والی، کیا نکموں والی بات کر رہے ہیں۔ اگر کرسی ہے تو خالق تو ہوگا، اور اب میں کہوں ذرا دکھائیے کرسی میں خالق کہاں ہے، تو کیا کہاں سے دکھائیں گے؟ خالق کبھی بھی مخلوق میں نظر نہیں آتا، اس کی خالقیت نظر آتی ہے۔ اب پوری دنیا میں جتنے بھی خالق دیکھے مجھ جیسے مٹی کے تھے، یہاں پہ تخلیق ہوا ماں باپ میرے خالق، ایسا حجاب ڈالا پروردگار نے اپنی خالقیت پر کہ کہیں بھی کوئی تخلیق میں رب کا ہاتھ نظر نہ آیا، سب انسانوں کے اور اسی دنیا کے موجودات کے ہاتھ نظر آئے۔ تو پروردگار تیری رحمت تک تو داخلہ نہ تھا، نظر نہ پہنچتی تھی، تیری رحمت سے تیری معرفت نہ حاصل کی، تیری خالقیت کے ذریعے امید پیدا ہوئی تھی، لیکن وہ بھی سمجھ آ گیا کہ خالق مخلوق میں نظر نہیں آتا، اور جب بھی تو تخلیق کرے وسیلوں کے ذریعے کرے۔ یہ سارے جو بیٹھے ہیں سارے وسیلوں کی پیداوار ہیں، ہر کے ماں باپ ہیں۔ جب پروردگار تو اب نہ تیری رحمت سے تعارف نہ تیری خالقیت سے تعارف، سامنے تو وسیلے کھڑے ہیں منہ چڑھاتے ہوئے، تو پروردگار اب کیا کریں؟ فرمایا ہماری ربوبیت کو دیکھو، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اچھا ہماری رحمت تک رسائی نہیں، ہماری خالقیت وسیلوں سے ہے، تو ہماری ربوبیت کو پہچانو۔
اور کیا ربوبیت ہے پروردگار. خدا کی قسم ذرا 5 منٹ ٹک کر سنیے گا کہ رب کہتے کس کو. رب لغت کے اعتبار سے وہ ہستی جو ہر چیز کو اس کی فطرت، اس کے مزاج کے مطابق عطا کرے. رب کی تعریف سن لیں لغت میں، جو علماء لغت میں لکھی. رب وہ ہستی جو ہر مخلوق کو اس کی فطرت، اس کے مزاج کے مطابق عطا کرے، اور اس انداز میں عطا کرے کہ جو چیز جہاں تھی عطا کے بعد وہاں نہ رہ جائے، 1-2 درجے ترقی کر جائے. یہ ہے رب. بھائی آپ نے آم کی گٹھلی لی اور زمین میں دبائی، اس کو پانی دیا، کیا گٹھلی وہی رہی؟ چند ہفتوں بعد 2 انچ کی ہوگی، پھر چند ہفتوں بعد آئیں گے وہ فٹ کی ہوگی، پھر چند ہفتوں بعد آئیں گے اس پر پتے آ جائیں گے. یہ ہے ربوبیت. ہر کو اس کی فطرت اور اس کی مزاج کے مطابق عطا کرنا، یہ ہے رب کی ذمہ داری. یہ کائنات بنائی اور ہر ایک جو پیدا کیا ہر ایک کی فطرت فرق. توجہ کریں. صحرا خشکی مانگے، سمندر نمی مانگے، رات اندھیرا مانگے، دن اجالا مانگے. جانور حوث مانگے، انسان عقل مانگے. فرشتہ اطاعت مانگے اور باغی بغاوت مانگے. یعنی کیسی متفرق کائنات ہے پروردگار. جو پیدا کیا ہر ایک کی فطرت فرق، اور رب وہ جو ہر ایک کی فطرت کے مطابق عطا کرے. بھائی اگر فطرت فرق ہے ہر چیز کی تو ہر چیز کا مزاج فرق ہے. اگر مزاج فرق ہے تو ہر ایک کی محتاجی فرق ہے. اگر محتاجی فرق ہے تو ہر ایک کی ضرورت فرق ہے. اور اگر ہر ایک کی ضرورت فرق ہے تو ہر ایک کا سوال فرق ہے. اور اگر ہر ایک کا سوال فرق ہے تو رب کی ہر کے اوپر عطا فرق ہے. رب اپنے آپ کو فرعون نے کہہ دیا تھا انا ربکم الاعلی الحمدللہ رب العالمین. بھائی ہماری ربوبیت دیکھیے. ریت صحرا میں پائے جانے والے ذرے کو خشکی تک کرتا ہے. اگر نمی اس کو چھو جائے تو وہ صحرا نہ رہے، سبزہ آ جائے. اور سمندر کی لہر میں پائی جانے والی بوند کو نمی درکار ہے، اگر اس کو خشکی چھو جائے تو سمندر صحرا بن جائے. رات کو تاریکی درکار ہے کہ ایک کرن نور کی رات کی تاریکی کا پردہ چاک نہ کرے. اور دن کو نور درکار ہے، ذرا سی بھی ظلمت نہ ہو. اگر ایک چیونٹی بھی چل رہی ہے تو نظر آئے. دیکھیے کیا مختلف مزاج ہیں. یہ وہ پروردگار ہے جو ریت کے ذرے کو خشکی عطا فرمائے، سمندر کی بوند کو نمی عطا فرمائے. اللہ اکبر. کیا الٹ معاملے ہیں. رات کو تاریکی عطا فرمائے، دن کو نور عطا فرمائے، اور اس انداز میں عطا فرمائے کہ جو چیز جہاں تھی وہاں نہ رہے، ترقی کر جائے. اور اگر رب کی ربوبیت دیکھنی ہے تو اپنے آپ کو دیکھیں. وفی انفسکم افلا تبصرون. قرآن نے کئی مقام پر کہا اے لوگو تم اپنے آپ کو کیوں نہیں دیکھتے؟ رب کی ربوبیت پہچاننی ہے، اپنے وجود کو دیکھو. کیسا پالا تھا. کبھی غور نہیں کیا آپ نے کہ ہم پلے کیسے. اچھا بھائی کوئی یہاں بیٹھا ہے، میاں تھوڑی عمر کتنی؟ 35 سال. کتنے سال تھا رب تمہیں پلندہ؟ 35 سال تھا. نہ میاں 35 سال 9 مہینے. یار رب کی جو ربوبیت ماں کے پیٹ میں ہے نا، توجہ سے سنیے گا ایک منٹ. کیا رب ہے ہمارا؟ الحمدللہ رب العالمین. کوئی ہے ہم جیسا رب؟ پورے جہانوں میں تو آئے سامنے. ماں کے پیٹ میں ہے بچہ. ماں اپنے پیٹ میں پلنے والے بچے کی واقف نہیں، اجنبی. باپ بچے کا غیر، اجنبی. آج تک نہ ملا اپنے بچے سے. ماں آج تک نہ ملی اپنے بچے سے. باپ نے روزی کھلانی ہے بچے کو، مگر کھلا نہیں سکتا ماں سوائے ماں کے وسیلے سے. بھئی توجہ سے سنیے چھوٹی سی بات. ربوبیت، میں چاہتا ہوں کہ رب کی ربوبیت آپ پر کھل جائے. 2 دعوے دار ہیں بچے کے، ایک ماں ایک باپ. ماں اجنبی بچے کو جانتی نہیں، ابھی تو بن رہا ہے. باپ روزی کا معنی تو جانتا ہے، اپنے کھیتوں میں گندم اگانا تو جانتا ہے، لیکن اس گندم کا لقمہ اپنے بچے تک پہنچانا کیسے ہے یہ نہیں جانتا. روپے کمانے تو جانتا ہے، محنت مزدوری کرنا تو جانتا ہے، لیکن ان روپیوں سے
وہ توانائی اپنے بچے تک کیسے پہنچانی ہے باپ کو نہیں پتا، تو اس نے لا کر ماں کو کھلا دیا، وسیلے کو کھلا دیا۔ توجہ سے سنیے، یہ اب میرے جو لائن میں نے لی ہے اس سے فرق ہے، لیکن ذرا وسیلے کو تو دیکھتے جائیے۔ وسیلے کے بغیر تو آپ بنے بھی نہ مولانا صاحب۔ اگر آپ کے والد صاحب وسیلوں کے قائل نہ ہوتے تو آپ تو بنتے ہی نا۔ باپ نے آپ کو نہیں کھلایا، باپ نے ماں کو کھلایا، ماں نے آپ کو کھلایا۔ توجہ فرمائیے، اللہ اکبر، کیا وسیلوں کا کھیل ہے۔ ربوبیت، باپ نے کمائی کی، ماں کو کھلایا، ماں نے بچے کو کھلایا۔ ماں کے خون سے بچے کی پرورش ہوئی، بچے کی تربیت ہوئی، بچے کی ہڈیاں بنی، بچہ لوتھڑا بنا، گوشت چڑھا ہڈیوں پر، ٹھیک ہے، بچہ بنا۔ لیکن کیا کمال ہے کہ بچہ ماں کو نہیں جانتا اور ماں بچے کو نہیں جانتی۔ بھئی دیکھا ہی نہیں، ابھی تو بنا ہی نہیں۔ بچے کو بھوک لگی، بیچارہ ماں سے کیسے مانگے، ابھی تو روٹی کا لفظ بھی نہیں جانتا، ابھی تو ہونٹ بھی نہیں بنے، ابھی تو زبان بھی نہیں بنی، ابھی تو زبان آئی ہی نہیں کہ آ کے دے ماں میں روٹی تک کھوا، بھوک لگی ہے۔ کیا ربوبیت! باپ ماں دونوں بچے کے اجنبی، نہ بچہ ماں کو جانے نہ ماں بچے کو پہچانے، ایک دوسرے کے غیر، کبھی ملاقات نہیں ہوئی۔ لیکن اس رب کو دیکھیے، ان اندھیروں میں ایک اجنبی کے ہاتھ سے دوسرے اجنبی کو کھلا رہا ہے۔ اللہ اکبر، بھئی دیکھیے، ایک اجنبی دوسرے کو کھلا رہا ہے، دوسرے کو پال رہا ہے، اور ایک اجنبی پل رہا ہے اور کھا رہا ہے، اور دونوں آج تک ملاقات بھی نہیں ہوئی۔ تو ان اندھیروں میں یہ دو بے خبروں کے درمیان کوئی تو مخبر ہے، دو بے خبروں کے درمیان کوئی تو باخبر ہے جو رزاقی کا یہ سفر کروا رہا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، کوئی ہے ہم جیسا رازق کہ ایک دوسرے کو نہ جانتا ہو، کبھی نہ ملے، مگر ایک کے ہاتھ سے دوسرے کو کھلوا دیں، ایک کے ہاتھ سے دوسرے کو پلوا دیں۔ اللہ اکبر! اور کیا پروردگار، یہ ہے ہمارا رب۔ رحمت کو نہ سمجھے، اس کی ذات تک رسائی نہ تھی۔ خالقیت مانی مگر تخلیق میں منظر نہ آیا۔ اچھا، اس کی ربوبیت کو پہچانو۔ پورا قرآن اول آخر ربوبیت کی چھاپ ہے۔ پہلی وہی اقرا بسم ربک الذی خلق، رب کے نام سے لفظ آیا، پہلی وہی، اور آخری وہی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک۔ ربوبیت کو پہچانیے، شروع ہوئی وہی ربوبیت سے، ختم ہوئی وہی ربوبیت سے۔ اور جو قرآن کی ترتیب ہے، پہلی سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین، آخری سورت الناس قل اعوذ برب الناس، یعنی قرآن کے آغاز اور انجام پر اور وحی کے ابتدا اور انتہا پر رب نے ربوبیت کی چھاپ لگا دی کہ لوگوں، ہماری رحمت کو نہ پہچان پاؤ گے، ہماری ذات تک تمہاری رسائی نہیں، ہماری خالقیت کو نہ پہچان پاؤ گے، ہم نے وسیلوں سے تمہاری تخلیق کی۔ اچھا، ہماری ربوبیت کو تو پہچان لو، ہماری ربوبیت کو تو پہچانو۔ اور کیا عجیب ربوبیت چیز ہے کہ ربوبیت خود دو رحمتوں کے درمیان گھری ہوئی ہے۔ یہ توجہ سے سنیے گا، 1.5 منٹ لگے گا، لیکن یہ بڑا نفیس فلسفہ ہے اور ان بزرگوں کی وجہ سے آپ تک پہنچا رہا ہوں، ورنہ میں نے یہ بات نہیں کرنی۔ ربوبیت خود گھری ہے دو رحمتوں کے درمیان، کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ رحمان رحیم رب العالمین سے اوپر، رحمان رحیم رب العالمین کے بعد، یعنی تمہیں تخلیق کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ رحمت رکھتا ہے، اور تخلیق کر کے چھوڑ دے نہ، پالے گا بھی صحیح، چاہے اس کو نہیں مانو گے تب بھی پالے گا۔ بھئی رحمت دیکھیے نا، رحمت دیکھیے، اوپر رحمت نیچے رحمت، بیچ میں رب العالمین۔ ربوبیت کا ایک عمل
اپنے اندر 2 رحمتیں رکھتا ہے. ایک عمل پلنے کا دیکھ لو اپنی زندگی کا, اس پر رب کی 2 رحمتیں آئیں گی اور 2 شکرانے واجب ہوں گے. بھائی یہ سانس لیا آپ نے, سانس کے بغیر انسان کی زندگی کی بقا نہیں. ربوبیت کی اہم ترین چیز ہے یہ سانس لینا اور اس دل کا دھڑکنا. اور ربوبیت خود گھری ہے 2 رحمتوں کے درمیان. سانس لیا, پھیپھڑے پھیلے, آکسیجن اندر گئی, ایک رحمت دیتی رب نے. لیکن ابھی سانس آتا ہے, اب جو اندر سانس کیا ہے اس نے باہر نکلا, تو پھیپھڑے دوبارہ سکڑے اور جو کاربن ڈائی آکسائڈ بیچ میں رہ گئی تھی وہ باہر نکلی. ایک سانس لیا 2 رحمتیں آئیں. اگر پھیپھڑے سکڑ کے پھیل نہ سکیں تو مر جاؤ, پھیل کر سکڑ نہ سکیں تو مر جاؤ. ایک سانس پر 2 رحمتیں, ربوبیت گھری ہے 2 رحمتوں کے درمیان. دل دھڑکا, دل پھیلا تاکہ پیچھے کا خون چیمبر میں آ جائے, اور جب خون آ گیا تو دل سکڑا تاکہ چیمبر کا خون آگے چلا جائے. اس سے تمہاری رگوں میں خون کی گردش پیدا ہو. بھائی دل سکڑ کر پھیلنے نہ پائے تو مر جائے, پھیل کر سکڑنے نہ پائے تو مر جائے. ایک دل کی دھڑکن 2 رحمت ہے. اب میں نے اپنی بنیادیں مکمل کر لی ہیں تقریر کی, اب آپ کے لیے مزے کا وقت آنے والا ہے. تو دونوں طرف ربوبیت گھری رحمتوں کے درمیان. رحمت تک رسائی نہ تھی, اس کی ذات تھی. خالقیت تک رسائی نہ ملی, سامنے وسیلے تھے. اچھا پروردگار تیری ربوبیت کے ذریعے تو یہ پہچان لوں. کیسے پہچانو گے؟ ربوبیت بھی وسیلوں کے ذریعے کرتے ہیں. الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء فاخرج وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم. ہم نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا, آسمان کو چھت بنایا, آسمان سے پانی برسایا, پانی سے کھیتیاں لہلائیں, یہ تمہارا رزق ہے. پروردگار تیری ربوبیت کو ڈھونڈنے نکلے تھے, یہ زمین بھی ہماری رب بن گئی, آسمان بھی رب بن گیا, پانی بھی رب بن گیا, فصلیں بھی رب بن گئی. اور تو اور جنہوں نے پیدا کیا تھا وہ بھی رب بن گئے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, قرآن نے دعا سکھائی. پروردگار میرے ماں باپ پر رحم کر, کیونکہ یہ دونوں میرے رب ہیں جب میں چھوٹا ہوتا. تو ربوبیت بھی کی وسیلوں کے ذریعے. زندگی دی دل دھڑکنے سے, سانس لینے سے, وسیلوں کے ذریعے ربوبیت. بارش برسی, کھیتیاں لہلائیں, پانی کے ذریعے, مٹی کے ذریعے ربوبیت. تو پتہ یہ لگا کہ ربوبیت میں بھی خود نظر نہ آئے, وسیلے ہی نظر آئے. خالقیت میں خود نظر نہ آئے, وسیلے نظر آئے. ربوبیت میں بھی خود نظر نہ آئے, وسیلے نظر آئے. میاں بات یہ ہے کہ یہ جہان ہی وسیلوں کا ہے. بھئی عالم اسباب کو سمجھیے نا, چھوڑیے میں کسی اب قرآن حدیث کی بات ہی نہیں کرتا, آپ اپنی بات دیکھ لیجئے. آپ کی ساری زندگی وسیلوں پر ہی تو قائم ہے. بھئی دنیا میں آئے ماں باپ کے وسیلے سے, پلے آسمان و زمین اور کھیتیوں کے وسیلے سے, بھئی چلے پیروں کے وسیلے سے, دیکھا آنکھوں کے وسیلے سے, سنا کانوں کے وسیلے سے, بولے زبان کے وسیلے سے. کوئی یہ کام تو بتائیے جو بغیر وسیلے کے کرتے ہیں. ذرا ہم بھی فہرست تیار کرتے ہیں کہ بے وسیلہ کام کون کون سے ہیں. ارے بھائی اگر آپ مسلمان بھی ہیں تو میاں وسیلوں کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے. بھئی آئے ہو مسلمانوں دنیا میں ماں باپ کے وسیلے سے, رہو گے خوراک کے وسیلے سے, سانس اور دل دھڑکنے کے وسیلے سے. اور اگر کامیابی چاہیے, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اے مومنو اللہ سے استعانت مانگو, اللہ کی مدد مانگو, بالصبر والصلاۃ, صبر کر کے اور نماز پڑھ کے. نماز جسم کے وسیلے سے پڑھو گے اور صبر نفس کے وسیلے سے کرو گے. بے توجہ فرمائیے, وسیلوں کا جہان. آئے ماں باپ کے وسیلے سے, اللہ سے کامیابی ملی, جسم اور نفس کے وسیلے سے. اچھے عمل لکھے گئے اس فرشتے کے وسیلے سے, برے عمل لکھے گئے اس فرشتے کے وسیلے سے, اور اس دنیا سے آگے منتقل کیا ملک الموت کے وسیلے سے, اور پھر قبر سے اٹھایا اسرافیل کے وسیلے سے, اور میدان حشر میں پہنچایا پل صراط کے وسیلے سے, اور وہاں پہ اپنی ذات کو وسیلہ بنایا.
پروردگار کی اپنی ذات وسیلہ بنی میدان حشر میں. ارے جس پر راضی ہوا اس کو جنت دے دی، جس پر ناراض ہوا اس کو جہنم دے دی. تو رب تو خود وسیلہ ہے. دیکھیے بھائی، باتیں کرنا بہت آسان ہے. میں تو کہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ وسیلے کو چھوڑو، وسیلے کا انکار کرو. یہ بات آپ کو مولانا اس دن کرنی چاہیے تھی جب ماں کو دیکھ کر روئے تھے اور اس نے دودھ پلایا تھا. اس دن کہنا چاہیے تھا میں تو غیر اللہ کا ماننے والا نہیں ہوں، تم تو غیر اللہ ہو، جاؤ کسی اور کو دودھ پلاؤ، ہم تو خود کھیتوں میں جائیں گے، اپنے گندم اگائیں گے اور خود کھائیں گے. تو بھیا سمجھ یہ آئی کہ یہ پوری کائنات وسیلوں کی کائنات ہے. نہ کامیاب ہو وسیلوں کے بغیر، نہ ناکام ہو وسیلوں کے بغیر، نہ دنیا میں آؤ وسیلوں کے بغیر، نہ دنیا سے جاؤ وسیلوں کے بغیر، نہ حشر قائم ہو وسیلوں کے بغیر، نہ خالقیت کرے وسیلوں کے بغیر، نہ ربوبیت کرے وسیلوں کے بغیر. تو رحمت وسیلے کے بغیر کر دے گا؟ ارے بھائی، خالقیت اور ربوبیت تو خود لونڈیاں ہیں رحمت کی. رب کی یہ دو صفتیں اگر رحمت نہ ہو تو نہ کسی کو بنائے اور نہ ہی کسی کو پالے. یہ دونوں صفتیں اللہ کی رحمت کے نیچے ہیں، اسی لیے ربوبیت کو دونوں طرف سے رحمت سے گھیر رکھا ہے. تو پروردگار یہ بات تو سمجھ آ گئی، تجھے سمجھنا تو ہے، لیکن تیری خالقیت سمجھنا آئے گی ماں سوائے وسیلوں کے، تیری ربوبیت سمجھنا آئے گی ماں سوائے وسیلوں کے. تو پروردگار جو تیری ذات ہے رحمت، اس کا وسیلہ کیا ہے؟ فرمایا ان فی ھذا لبلاغ لقوم عابدین، ہم نے ماننے والوں کے لیے تبلیغ کر دی ہے. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، مصطفیٰ تو رب کی رحمت کا وسیلہ ہے. یعنی مصطفیٰ رب کی صفات تک نہیں، رب کی ذات تک لے جانے والی ہستی ہے. اللہ اکبر. اور دیکھیے اب تمہید مکمل ہو گئی ہے، اور اب میں آپ کی صرف 15 منٹ لوں گا تاکہ آپ رحمت للعالمین کی عالمی رحمت کو سمجھ لیں. یعنی کسی کو اگر کچھ ملے گا دنیا میں تو وسیلوں کے ذریعے ملے گا. خالقیت مصطفیٰ کے سوا کوئی بھی بانٹ دے گا، رزاقی مصطفیٰ کے سوا کوئی کر سکتا ہے، مگر رحمت مصطفیٰ کے بغیر کوئی نہیں بانٹ سکتا. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اور دونوں جہانوں میں، یعنی اگر تمہارے دریاؤں میں آج پانی رواں دواں ہے، اگر تمہاری رگوں میں آج خون دوڑ رہا ہے، آج اگر چاند تمہارے پھلوں میں رس گھول رہا ہے، اگر سورج تمہاری فصلوں کو توانائی دے رہا ہے، اگر یہ آنکھیں دیکھ رہی ہیں، اگر یہ کان سن رہے ہیں، تو یہ سب مصطفیٰ کی عالمی رحمت کی خیرات ہے. کیونکہ رحمت کے بغیر نہ خالقیت کرے نہ ربوبیت کرے. اور ایک حدیث بیان کروں گا، میں نے ابھی تک صرف آیتیں پڑھی ہیں، ایک حدیث بیان کروں گا اور پھر قرآن سے اس کی توضیح کر دوں گا. پر میرے مصطفیٰ نے فرمایا، بھئی میں اپنا مصطفیٰ اس لیے کہتا ہوں کہ اوروں کا مصطفیٰ اور طرح کا ہے، میرا مصطفیٰ اور طرح کا ہے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، میں تقسیم کرنے والا ہوں، میرا اللہ دینے والا ہے. مصطفیٰ تقسیم کرتا ہے کیا؟ جو اللہ دے گا. اللہ کیا دیتا ہے؟ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. تو اللہ رحمت دیتا ہوگا اور وہ مصطفیٰ تقسیم کر دیتے ہوں گے. تو اب جو قاسم ہے تقسیم کرنے والا، اس کی 4 شرطیں ہیں. فلسفے میں، علم الکلام میں 4 شرطیں ہیں. اگر یہ 4 شرطیں قاسم میں ایک شرط یہ نکال لیں تو وہ آدمی قاسم نہیں رہے گا. پہلی شرط وجود. جو تقسیم کرتا ہے اس کا زندہ ہونا ضروری ہے، اس کا موجود ہونا ضروری ہے. عام بات ہے. اور میاں ملاداں تے جاندے ہو کدی قبرستان نہ تو لوگ بلائے نا منڈن واسطے. ارے بھائی تقسیم تو وہی کرے گا جو موجود ہو اور جو زندہ ہو. ظاہر ہے ورنہ تو قاسم ہو نہیں سکتا. پہلی شرط ہے وجود. دوسری شرط قرب، قریب ہو. کس کے؟ جنہیں دینا ہے، اور جس سے لینا ہے اس کے بھی قریب ہو. بھائی لینا ہے اس سے تو اس کے قریب ہو، دینا ہے انہیں تو ان کے قریب. پہلی شرط وجود، دوسری شرط قرب، تیسری شرط علم. جانتا ہو کسی کو کیا چاہیے. بھائی لنگڑے کو بینائی دے دے تو کیا فائدہ، غریب کو صحت دے دے تو کیا فائدہ، امیر کو مزید پیسہ دے دے تو کیا فائدہ. یعنی یہ شعور رکھتا ہو کہ کس کی کیا محتاجی ہے، کس کو کیا دینا ہے، علم رکھتا ہو. 3 شرطیں ہو گئی قاسم کی. پہلا وجود،
دوسرا قرب، تیسرا علم، اور چوتھا تصرف۔ جو مال دینا ہے اختیار میں ہو، یہ نہ ہو کہ کہے کہ تجھے آنکھ دے دوں گا اور جب ادھر جائے تو انکار ہو جائے کہ آنکھ نہیں دیں گے۔ 4 بنیادی شرطیں ہیں، ان میں سے ایک شرط بھی گر جائے تو قاسم نہیں رہتا۔ وجود، قرب، علم، تصرف۔ اور اب ذرا توجہ کیجئے قرب کے، بھائی قرب سے ہی بات چل رہی ہے۔ قریب ہے اس کے کہ اس سے لینا ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تو اس کے قریب ہے کہ اس سے لینا ہے، اور ہمارے قریب ہے کہ ہمیں دینا ہے۔ ارے وہ عرش پہ ہے، ہم فرش پہ ہیں، تو مصطفیٰ عرشی ہے یا فرشی ہے؟ قرآن کی نظر میں دیکھیے، قرآن کی نظر میں دیکھیے، بھئی فرش والوں کو رحمت دے رہا ہے اور عرش والے سے رحمت لے رہا ہے، خود تو فقیر ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء، چاہے کوئی نبی ہو چاہے کوئی ولی ہو، سب فقیر ہے۔ قرآن کا قانون ہے بنیادی، جو بھی لے گا اس سے دے کر لے گا، اس سے لیے بغیر کوئی نہیں دے سکتا۔ تو مصطفیٰ نے بھی اگر رحمت بانٹنی ہے تو لے گا تو اس سے، اس کے قریب ہونا چاہیے، مگر دینی تو ہے ہمیں، تو ہمارے بھی قریب ہونا چاہیے۔ اور اب ذرا قرآن کی 3 آیتیں سنیے اور قرب دیکھیے۔ بھائی فرش پہ تھا، فرش پہ رہتا تھا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، راتوں رات ہم لے گئے اپنے بندے کو، فرش سے اٹھایا عرش پر لے آئے، اور کس انداز میں لایا؟ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی ذو مرۃ فاستوی فهو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ اور اب ٹھیٹ ترجمہ کروں گا عربی سے اردو میں۔ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، وہ گیا، وہ بڑھا، وہ جھکا۔ بھائی کوئی یہاں پہ اگر ناب والا بیٹھا تو داد دے گا اور حیران ہوگا۔ وہ گیا، وہ بڑھا اور وہ جھکا، فکان قاب قوسین، اور ایک کمان ہو گیا۔ یہ بزرگ فرمائیں گے یہ ایک کمان کہاں سے آ گئی؟ یہ تو 2 ہوتی تھی کمانیں، میاں ایک کے بھائی لغت اٹھائیے، آپ آدھی کمان، قوسین 2 آدھی کمانیں، 2 آدھی 1 پوری۔ سمجھتے پہ ہو عبداللہ شاہ دے مرید نو، سمجھتے پہ ہو نا قرآن نو، اور ساڑھی تو رگاں دے بیٹھے ہے، اور بابو لہم دے دروازے سے بیٹھے ہیں، تو مذاق نہیں۔ گیا، بڑھا، جھکا، ایک کمان ہو گیا، او ادنا یا ایک سے بھی کم۔ بھئی اتنا قریب ہے رب کے کہ وہاں جا کر کہنے لگا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، مصطفیٰ نے کہا سب اللہ کا، مصطفیٰ پورا کا پورا اللہ کا۔ بھئی قرب دیکھیے، جس سے لینا ہے اسے کتنا قریب ہے۔ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، اور مصطفیٰ کہنے لگے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، لیکن وہ کیا کہے؟ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، مصطفیٰ ہم نے تجھے پورا کا پورا لوگوں کے لیے بھیجا۔ اللہ اکبر۔ بھائی دیکھیں 3 آیتوں نے کیا عجیب شکل بنا دی۔ اللہ کہے مصطفیٰ تو پورا کا پورا لوگوں کا، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کے نفس سے بھی زیادہ ان کے قریب ہے۔ بھئی میں ہوں، میرا نفس ہے، اب نفس کی معرفت ہے تو میں ہوں، میں اور نفس اتنا جڑا ہوا ہے کہ اگر یہ میں چلی جائے تو نفس گیا۔ یہ جب میں نے میں بولا تو جس میں نے میں بولا وہ اتنا جڑا ہوا ہے اس میں کے ساتھ کہ میں کے ساتھ اس کا اظہار ہوا۔ یا اوکھے چلو کوئی چھڑو، بھائی اتنا قریب ہے پروردگار کے کہ پروردگار تو فرمائے، عرض کرے کہ اللہ میری قربانی تیری، میری نماز تیری، میری زندگی تیری، میرا جینا، میرا مرنا سب تیرا۔ اللہ فرمائے ہم نے اس کو قاب قوسین پر لے آئے، اور ساتھ ہی فرما دے وما ارسلناک الا کافۃ للناس، ہم نے تجھے پورا کا پورا لوگوں کے لیے بھیج دیا۔ تو جن کو دینا ہے ان کے قریب، جس سے لینا ہے اس کے قریب۔ اور علم،
4 شرطیں تھیں، قرب ہو، وجود ہو، بھئی وجود تو ہو گیا نا، النبی اولا بالمومنین من انفسہم، جتنے جتنے مومن ہیں نبی انہوں نے نال ہے، جتنے مومن کوئی نہ ہو سکتا، نبی کوئی نہ ہو سکتا. ٹھیک ہے نا بھائی، آسان سی بات ہے. اگر کوئی کہے کہ ہمارا نبی نہیں ہے تو ٹھیک ہے، آپ مومن نہیں ہوگے تو نہیں ہے آپ کا نبی. ہم تو سبحان اللہ اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں اور اس ایمان پر فخر کرتے ہیں. تو ہم جب تک ہیں تو قرآن کی آیت بتا رہی ہے النبی اولا بالمومنین من انفسہم، جہاں پہ کوئی مومن ہے اس کا نبی اس کے قریب ہے. تو قریب ہے ہمارے، قریب ہے اللہ کے، جس سے لینا ہے اس کے قریب، جنہیں دینا ہے ان کے قریب، اور وجود رکھتا ہے ہمارے قریب ہے، اور عالم ہے. اور کیسا عالم ہے؟ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. یہ لوگ اس امی نبی کی پیروی کرتے ہیں اور اس کا تذکرہ انجیل اور تورات میں موجود ہے. اور یہ کیا کرتا ہے نبی؟ یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر. ہر نیکی کو جانتا ہے اس کا حکم دیتا ہے، ہر برائی کو جانتا ہے اس کا حکم دیتا ہے. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. ہر حلال، ہر طیب کو جانتا ہے اسے حلال کر رہا ہے، ہر خبیث کو جانتا ہے اسے حرام کر رہا ہے. یہ خباثت تو اس کائنات کے بننے سے پہلے بھی تھی. سب سے پہلا خبیث کون تھا؟ ابا واستکبر، جس نے آدم کو سجدے سے انکار کیا. کیوں میاں؟ خباثت تو بڑی پرانی چلی آ رہی ہے اور طیبات بھی بڑی پرانی چل رہی ہیں. تو مصطفیٰ کا علم وہ ہے جو اس کائنات سے بننے سے پہلے تھا. اور کیسے تھا؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. آپ کی اور میری تو بات ہی چھوڑ دیجئے، خدا کی قسم عیسیٰ، موسیٰ، ابراہیم، آدم بھی اگر مصطفیٰ سے پھر جائیں تو ان کو بھی کچھ نہ ملے. اور یہ میں کوئی خطابت کا جملہ نہیں کہہ رہا، قرآن کی آیت کا ترجمہ بیان کر رہا ہوں. قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے. اب آیت کو توجہ سے سنیے اور صرف ترجمہ ہی کافی. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. اور یاد کرو اس وقت کو جب اللہ نے نبیوں سے عہد لیا. لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، میری طرف سے تمہیں کتابیں آئیں گی اور تمہیں حکمت دوں گا. ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، پھر ایک رسول بھیجوں گا. آخر میں مصدق لِمَا مَعَكُمْ، جو تم کہو گے تمہاری تصدیق کرے. تمہاری کتابوں کو بھی سچا کہے گا، تمہیں بھی سچا کہے گا. نبیوں معاہدہ کرو، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، ہمارے اس نبی پر ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے. ذرا مجھے آپ یہ بتائیے جھنگ کے لوگوں، یہ نبی سارے اکٹھے کہاں پہ ہو گئے؟ بھئی آدم اور عیسیٰ کے درمیان 600 سال کا فرق ہے، اور عیسیٰ اور موسیٰ کے درمیان پھر 1400 سال کا فرق ہے، اور پھر عیسیٰ اور ابراہیم کے درمیان 4000 سال کا فرق ہے، اور نوح کے درمیان 7000 سال کا فرق ہے. تو یہ سارے نبی اکٹھے کہاں پہ ہوئے جہاں پر اللہ نے معاہدہ لیا؟ تو مفسرین نے متفق علیہ کہا کہ یہ سارے نبی عالم ارواح میں کائنات بنانے سے پہلے اللہ نے اکٹھے کیے تھے. ایک گل تو پتہ لگی، نبی اٹھائی ہوں نہیں تھی، آگے نہیں بڑھ دے. اور معاہدہ کیا مصطفیٰ کا نبیوں سے. اور یہ عجیب بات ہے، اللہ خود معاہدہ کر، مصطفیٰ کا معاہدہ کیوں کروا رہا ہے؟ یہ فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہماری رحمت میں سب سے بڑا باب تو ہدایت کا ہے. تو ہدایت بھی اگر کسی کو ملے گی تو مصطفیٰ کے سب کی ملے گی، چاہے وہ کوئی ولی ہو، نبی ہو یا مسلمان. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور معاہدہ کیا نبیوں سے، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، تمہیں کتابیں دوں گا، حکمت دوں گا. وَلَتُؤْمِنُنَّهُ وَلَتَنصُرُنَّهُ، نبی پر ایمان لانا، مصطفیٰ پر ایمان لانا، اور ضرور بالضرور لام تاکید بنونے ثقیلہ آئی، ضرور بل ضرور مصطفیٰ کی مدد کرنا. اور پھر اس کے بعد کہا قَالَ أَأَقْرَرْنَا، کیا تم اقرار کرتے ہو؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور کیا مجھے اس معاہدے کا ضامن بناتے ہو؟ قَالُوا أَقْرَرْنَا، کہنے لگے ہاں اللہ اقرار کرتے ہیں. قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اب گواہی دو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں شامل ہوتا ہوں. یعنی مصطفیٰ کی نبوت کا معاہدہ ہے، لکھا بھی خود، ضامن بھی خود، گواہ بھی خود. اور جب گواہی مکمل ہو گئی تو نبیوں کو نبوت دے دی. لیکن ساتھ ہی جملہ کہا پروردگار نے فمن تولا بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون،
اے ابراہیم، اے عیسیٰ، اے نوح، اے موسیٰ، تمہیں یہ نبوت دے رہا ہوں مصطفیٰ سے معاہدہ کرنے پر، اگر اس معاہدے سے پھر گئے تو نبوت چھین لوں گا۔ یہ قرآن ہے، قرآن ہے، وہ اپنے گھر سے بات نہیں کر رہا۔ نبوت چھین لوں گا۔ نبوت کیا چھینوں گا؟ تمہیں نیک بھی نہ رہنے دوں گا۔ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تمہارا نام فاسقوں کی فہرست میں درج کر لوں گا۔ اے مسلمانوں، اگر عیسیٰ کو، موسیٰ کو، ابراہیم کو نبوت نہ ملے مصطفیٰ کے قدموں کے بغیر، تمہیں ایمان کیسے مل جائے گا مصطفیٰ کے قدموں کے بغیر؟ اور اس معاہدے پر دیکھیے کیا نعت یاد آ گئی۔ اور اب مزہ آئے گا اس نعت شریف کو پڑھنے کا اور گنگنانے کا، کیونکہ نعت ضرور پڑھو لیکن اس مقام پر پڑھو کہ لوگوں کو کچھ شعور تو بلند ہو چکا ہو نا۔ تو نعت پڑھنے کے لیے بھی زبان کچھ تصنیم سے دھل گئی ہو، کچھ ذہن بھی تھوڑی سی خاک ان سے اڑ گئی ہو۔ تو اب دیکھیے مصطفیٰ کے قدموں سے، مصطفیٰ کے معاہدے سے عیسیٰ، موسیٰ، ابراہیم سب کو نبوت مل رہی ہے، اور اسی لیے کہا، اور کیا خوب کہا، درود شریف ایک دفعہ پڑھیے، آپ کو سنائے نا۔ یہ طرز میں نے خود بنائی ہے، نیا دور ہے تو نئے دور کے تقاضے کو رکھتے ہوئے دو راگوں کو ملا کر 6 نوٹس کی طرز ہے، اور لوگوں کو بڑی پسند آئی، امید ہے آپ کو بھی پسند آئے گی۔ نعت پرانی ہے، طرز میری ہے اور نئی ہے۔ اس معاہدے پر کہ نبیوں تمہیں نبوت ملے گی، مصطفیٰ سے معاہدہ کرو گے، اور اگر مکر جاؤ گے تو تمہیں نبوت چھین لوں گا اور تمہیں فاسقوں میں شمار کروں گا۔ فرمانے لگے، جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ۔ جدید طرز بنائی ہے آج کل کے ماحول کے مطابق۔ جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ، جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، تمہیں ہو بے سہاروں کا سہارا یا رسول اللہ، تمہیں ہو بے سہاروں کا سہارا یا رسول اللہ، تمہیں کو میرے دکھی دل نے پکارا یا رسول اللہ، جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ۔ ارے بھائی، من رانی فقط رائے الحق، جس نے مجھ محمد کو دیکھ لیا اس نے خدا کو دیکھ لیا۔ ارے میاں وہ دکھایا بھی جائے، اپنی خلقیت دکھائے وسیلوں سے، اپنی ربوبیت دکھائے وسیلوں سے، رحمت جو اس کی ذات ہے وہ بھی دکھائے گا مگر مصطفیٰ کے وسیلے سے، کسی دارالعلوم کے وسیلے سے نہ دکھائے گا۔ وہی بات کر رہے ہیں، فرماتے ہیں، دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ، خدا کا جیتے جی کر لو نظارہ یا رسول اللہ، جبھی میری ہو سنگے در تمہارا۔ اور دیکھیے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کیا شعر میں ترجمہ کیا ہے، میری تقریر کا پورا مغز پوری تلخیص کر دی ایک شعر میں۔ فرماتے ہیں، شہنشاہ و ملک جن و بشر اولیاء اللہ، شہنشاہ و ملک جن و بشر اولیاء
سبھی کا تیرے ٹکڑوں پر گزارا یا رسول اللہ، سبھی کا تیرے ٹکڑوں پر گزارا یا رسول اللہ۔ زمانہ چھوٹ جائے، خلق روٹھ جائے تو ہمیں کیا غم۔ بھائی بایزید نے کہا تھا لیتکا تحلو والحیات مریضہ، لیتکا تردہ والانام غضاب، لیتک اللذی بینی و بینکا عامر و بین العالمین خرابو۔ پروردگار تو حلوے کی طرح میٹھا ہو جائے میرے ساتھ۔ واہ واہ